اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بندہ مومن مصیبت و غم کا مقابلہ صبر و توکل سے کیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ مومنین پر برحق ہے۔ اس لیے صبر کریں، نماز پڑھیں اور دعا کریں۔ ہم سکون کے لیے دنیا کی رنگینیوں میں جتنے چاہیں مرضی غوطے لگاتے رہیں، مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا، تاکہ ہم دنیا میں ڈوب جائیں تب بھی سکون کے لیے اسی کی طرف دوڑیں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جانتی ہو نا محبت کیا ہے؟ پھر کیوں ایسے اداس ہو؟ دیکھو تمہارا منتظر تو تمہارا رب ہے۔ سنو تم مایوس مت ہونا، میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ تو کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، چلو اب آگے بڑھو، اس رب سے مانگو تو صحیح، جو رب رات کے اندھیرے میں درخت پر بیٹھے پرندے کو گرنے نہیں دیتا، تو کیا وہ تمہیں ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہی تو ہے جو ہم گناہ گاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے نا، تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے، تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلے اس سے محبت نہ ہو، مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری ان کہیں باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ کچھ رشتوں کا وقت پر ختم ہو جانا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے بہتر وقت کو بدتر بنانے کی بڑی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیں، کیونکہ وہ آپ کا مستقبل آپ سے بہتر جانتا ہے۔ ہم رو بھی دیتے ہیں، ہم ٹوٹ بھی جاتے ہیں، پر اللہ ہمیں ہمیشہ جوڑ دیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رنج بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا ہوگا اور اسے صبر سے برداشت کیا ہوگا، تو وہ اس شاہ کے دربار میں جا کر تعریف کرے گا، تو منعم کے نام کا حقدار ٹھہرے گا۔ دعاؤں کو اللہ نے سب سے طاقتور اختیار دیا ہے کہ دعائیں برے کو بہتر میں بدل سکتی ہیں۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بہت خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، کن سے خالی نہیں آئے گا۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ جب انسان اللہ سے رابطے میں ہوتا ہے نا، تب زندگی میں بہار ہوتی ہے۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے
اور نا امید ہونے لگو۔ صبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ تو پھر یہ مایوسی کیسی؟ تم جو چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دو۔ تم جو سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے، تو پھر وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے، اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو نا، تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا، تمہاری غرض کا۔ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیں ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکاتی ہے، دعاؤں پہ لگاتی ہے، مانگنا سکھاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، جس کا یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑ دے اس کا وہ غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے، ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے، اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اس کے یعنی اللہ کے ہر راستے کو اپنایا ہے۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے، اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے، اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے، تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ اللہ تمہاری چاہت سے کبھی انکار نہیں کرتا،
بس وہ اس چاہت تک پہنچنے والے طریقوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ طریقے تمہارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسند بندوں میں۔ یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ آنسو تو سب ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کی ساری دعائیں، ساری کاوشیں رائگاں نہیں جائیں گی۔ اس پر یقین رکھنے والے پھر کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، اس پر یقین رکھنے والوں کے لیے پھر معجزے ہوا کرتے ہیں۔ صبر کرتے ہیں جو پھر ان کی اس چاہ سے بھی بہترین نوازا کرتا ہے کہ رب سے محبت کرنے والوں کے دل رب پہلے سے بھی مضبوطی سے جوڑ دیا کرتا ہے۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پہ آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے، وہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو چھوڑ دو اس رب پر ہر معاملہ، وہ دیکھ رہا ہے۔ زیادتی کرنے والوں کو وہ دیں گے حساب ہر اس تکلیف کا جو انہوں نے تمہیں جان بوجھ کر دی۔ وہ رب سارے حساب رکھتا ہے۔ کبھی کبھار کچھ چیزوں کا نہ ملنا ہی بہتر ہوتا ہے، کبھی کبھار ہر دکھ نہیں مستقل سکھ کا کرینہ ہوتا ہے۔ جس طرح آگ پر پانی پھینکنے سے آگ بجھ تو جاتی ہے، مگر اس کی راکھ کو ٹھنڈا ہونے میں وقت لگتا ہے، اسی طرح زخم پر مرہم لگانے سے اس کی تکلیف میں کمی آ جاتی ہے، مگر زخم کو بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ اپنے زخموں کو بھرنے کا وقت دیں۔ اداس ہو، سمجھ نہیں آ رہا کیا کرو، کچھ بھی صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا، مگر دیکھو وہ رب تمہیں نہیں بھولا، دعا کا راستہ تمہیں اس نے دیا ہوا ہے نا ابھی بھی، تو پھر یہ یقین رکھو کہ دعا قبول بھی ہوگی۔ یہ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہیں، پوری زندگی نہیں۔ دن اچھے بھی آئیں گے تمہارے۔ کیا ہوا جو آنسو خشک ہو گئے ہیں؟ کیا ہوا جو اب الفاظ بھی نہیں ساتھ دے رہے ہیں؟ وہ رب تو تمہاری خاموشی بھی سن لیتا ہے۔ ایسے ہار مان کر مت بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایسے سمندر میں سفر کر رہے ہو جس کی لہریں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک ایسی کشتی میں سوار ہو جسے کوئی طوفان تباہ نہیں کر سکتا۔ نتیجہ جو بھی نکلے یہ اللہ نے طے کیا ہے، اور یقیناً وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ پتہ ہے ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا دل بے چین رہتا ہے اور ہر چیز بے معنی اور اداس سی لگتی ہے۔ کسی منزل پر پہنچنے کا صحیح راستہ معلوم ہونے کے باوجود ہم کبھی غلط راہ پر نہیں چلتے، تو جب دل کا سکون، پناہ، محبت، عزت و احترام، رزق و دولت سب اس رب العالمین نے ہی نصیب کرنا ہے، تو خود کو کیوں جان بوجھ کر خوار کرنا، جب ہر حال میں بس وہی بچانے والا ہے، جب بس وہی مدد کر سکتا ہے، جب صرف اسی کا وعدہ سچا ہے،
تو پھر خود کو یوں تھکانے سے کیا حاصل، بس اب ضد چھوڑ دیں، اس رب کے در پر سر اور دل کو جھکا دیں، سب تالوں کی چابی وہیں سے ملے گی۔ اور اس کی چاہت بس اتنی سی ہے کہ تم اسے ترجیح اول کر لو، پھر جو اسے اول پہ رکھ دیتا ہے نا، اسے وہ عروج، زوال، آزمائش، آسائش سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا بہت ضروری تھا جسے تم سزا سمجھ رہے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ نگاہ یقین درکار ہے اللہ کی دیدار کو۔ جب ہم اس رب پر کامل یقین رکھتے ہیں نا، تو وہ ہمیں اکثر دکھائی دینے لگتا ہے۔ کبھی وہ ہمیں ہمارے بہت بڑے مسائل کو اچانک حل کرتا نظر آ جاتا ہے، تو کبھی ہمارے بے چین دل کو اچانک راحت دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس رب پر کامل یقین ہمیں دل کا وہ نور عطا کرتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ وہ رب اپنے آس پاس موجود لگنے لگتا ہے۔ جب ہم اس پر یقین پختہ کرتے ہیں نا، تو وہ ہمیں بہت سی چیزوں میں اپنا عکس دکھاتا ہے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو، تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہر شے کی تکمیل کے بعد بھی تمہیں اپنا آپ خالی خالی سا لگنے لگتا ہے۔ پھر اذان کی آواز کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ پھر نہ عبادات اس بے چینی کو ختم کر پاتی ہیں، نہ سجدوں سے چین پڑتا ہے۔ یقین کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، مگر امتحان تو تب لیا جاتا ہے جب غم یقین پر بھاری ہو جاتا ہے، جب دکھ کی شدت مصلحتوں کو تسلیم نہیں کر پاتی۔ پھر سب حاصل کر کے بھی تم بے بس ہو جاتے ہو، پھر ہر خوشی تمہیں اداس لگتی ہے۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سکون تو صرف اسی سے ملتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے نا، تو غم میں بھی محبت کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی سوچوں میں گم ہم ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ وہ تم کو سکھا کر زاویے ضبط کے پھر توکل کی راہ پر لگاتا ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں بھی رستہ بنواتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملاتا ہے، جو شدید طوفانوں میں بھی کشتی نوح پار لگواتا ہے۔
اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔